حضرات محترم، میرے شیخ کامل حضور والا شان پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب گیلانی آپ کے قدموں کے اندر اسی حاضری خدمت ہاں تمام پیر بھائی، اور جس کے اندر علماء کرام بھی تشریف فرمانے، ثنا خان عظام بھی تشریف فرمانے، اور یہ واحد ایسی جگہ ہوندی ہے جس جگہ تے گفتگو کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اس دے اندر بہت ایک اہم جڑا سلسلہ ہے وہ ادب دا ہے، اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جس صحابی دی اسی گل کرن واسطے کھڑے ہیں، جس صحابی دا ذکر کرن واسطے اسی سارے جمع ہوئے ہیں، جس صحابی دا ذکر کرن واسطے فرشتے بھی زمین تے اتر دے ہوندے سن، انہاں نوں کہندے نے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرات محترم، میرے شیخ کامل تشریف فرمانے، میں تے آپ دی دعا لین واسطے حاضر ہونا، اور ہمیشہ ڈردا رہنا کتے حضور فرمائی نہ دین تے لک چھپ کے زیارت واسطے حاضر ہون دا مقصد یہ ہوندا ہے امت نوں ایک سبق دیتا جائے ادب دا تقاضا ایسا ہوندا ہے جس دے اندر ادب آ گیا سمجھو دو جہاناں دیاں نعمتاں اس نوں مل جان۔ ادب اتنی بڑی چیز، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا ٹائم ہی میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں اس طرح محسوس ہویا جس طرح کتے گوشت پک رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات، اسی نقشبندیاں اور نقشبندی جس سلسلے نوں کیا جاندہ ہے تے ذکر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہوئے، اسی اداس ہوئیے چہرے تے نورانیت نہ ہوئے تے گال پھپ دی تے نہیں نہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اسی ذکر خیر کرن واسطے بیٹھے ہیں، رات دا وقتے مصطفیٰ جان رحمت نو خوشبو آئی جس طرح کسی مقام تے گوشت پک رہے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تو نکلے، ایک دروازے نو ہاتھ لایا، دروازہ کھلیا تے کوئی مسلح دے ہوتے کھڑا سی۔ اللہ جانے وہ قیام دے اندر سن یا رکوع دے اندر سن یا سجدے دے اندر سن، اور جس طرح مصطفیٰ جان رحمت دی خوشبو نو محسوس کیتا، فوراً نماز توڑ چھٹی، نماز توڑ کے ہاتھ بنے تے سرکار دی زیارت کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اتھے میں آپ حضرات مرض کرنا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی کیڑی ہستی ہے جڑی صدیق اکبر دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون جڑا صدیق اکبر دے برابر ہو سکتا ہے؟ بکر کس نوں کہیں دے رہے؟ تمام لغت دیاں کتابہ آپ حضرات پڑھ کے دیکھ لو، با کاف را، بکر دا مطلب ہی اول، تمام کتاباں دے اندر جتنی لغت دیاں کتاباں نے اس دے اندر لغت دے اندر لکھیا گیا ہے کہ بکر دا مطلب اول۔ سانو یقین کامل ہونا چاہیے مومن اول دا نام حضرت صدیق اکبر ہے، مسلم اول دا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حرم پاک دے اندر خطیب اول دا نام صدیق اکبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مصلی رسول پہ امام اول دا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمایا اول قسم کہیں گے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ ملک کو باہر چلا جائے، ہر بندے دا دل کردہ ہے میں اپنے گھر دے اندر جاؤں، واپس اپنے ملک دے اندر جاؤں۔ عرصہ گزر چکے ہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حضرت صدیق اکبر ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے سن۔
ہر غلام دا ہی دل کردا سی کیڑا ویلا ہوئے میں کعبۃ اللہ جاواں جا کے آوازہ دواں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ ہر غلام دا ہی دل۔ میری دعائے کہ اللہ تعالیٰ سانوں یہ سعادتاں نصیب فرمائے کہ ساڑھے شیخ کامل ساڑھے نال ہون اسی کٹھے ہی سارے بیت اللہ دی زیارت واسطے سب آکھ دیو آمین۔ میرے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اول کس طرح سے اقتداء کتنی ضروری ہے، ادب کتنا ضروری ہے۔ ہر غلام دا دل کردا سی کہ بیت اللہ شریف جاواں، کعبۃ اللہ دا اسی جا کے طواف کریے۔ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت موت دے اندر آئے، فرمایا غلاموں جی لجپالہ حکم ہوئے، فرمایا کپڑے بدل لو تو چلو بیت اللہ شریف چلیے۔ ہن اپنی ایمانداری نال دسو عرصہ دراز گزر چکیا ہوئے، بندہ ملک تو باہر ہوئے تو جس ویلے ملک دے اندر آن دا ٹائم ہو جائے، بندہ فیصل آباد ایئرپورٹ تے پہنچ جائے اور اگو حکومت اعلان کر دے تسی اتر نہیں سکتے، بیماری آ گئی ہے، جس طرح کرونا آیا تسی اتر نہیں سکتے، واپس چلے جاؤ۔ اپنی ایمانداری نال دسو کی حال ہوئے گا اس بندے دا جڑا اپنے ملک دے اندر اپنے بچیاں دے کول آ کے اپنے وطن دے اندر آن واسطے تڑپ دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار دے غلام جا رہے ہیں، رستے دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر انہاں لوکاں نے سنیڑا بھیجیا، سنیا بھیجیا کہ تسی کعبۃ اللہ دے اندر نہیں آ سکتے۔ جس ویلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا غلاموں کپڑے بدل دیو۔ اللہ دی عزت دی قسم جس نے سب نالوں پہلے کپڑے بدلے انہوں صدیق اکبر کہہ جاتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں عمر اسی نہیں جا سکتے۔ اگوں سنیڑا آگے آئے، اسی طرح خیمے دے اندر حضرت صدیق اکبر دے کول چلے گئے تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر نے کپڑے لا چھڑے۔ فرمایا صدیق اکبر تو سکا تو لا چھڑے نے، کپڑے فٹافٹ کیوں لا چھڑے نے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منا لینا سی۔ تو فرمایا نانا اللہ دی عزت دی قسم صدیق اکبر کیا ہی اس نو جاندہ ہے جدے کہن تے مصطفیٰ جان رحمت دے کہن تے صدیق اکبر نے کپڑے پائے سی تے حضور دے کہن تے صدیق اکبر نے کپڑے اتار چھڑے۔ میرے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حضرت صدیق اکبر دا تعارف مصطفیٰ جان رحمت دروازے تے میرے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر انج لگتا ہے جداں گھر دے اندر گوشت پنن دی خوشبو آ رہی، تو میں ملا رومی رحمت اللہ علیہ دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر جاماں گا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی این قدر مستم کہ از چشمم شراب آدبر، سبحان اللہ، این قدر مستم کہ از چشمم شراب آدبر، منو اللہ دی عزت دی قسم جس ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے وال ویکھدے نے تے ویکھ کے عرض کردے نے محبوبہ جس ویلے دا تانوں تکیا ہے انہاں اکھاں نوں مستی چڑھی رہندی ہے۔ این قدر مستم کہ از چشمم شرابا ادبرو از ذلے منسوختا دودھ کبابا ادبرو، ایک سے گوشت پندن دی خوشبو نہیں محبوبہ، اج محب نو محبوب تک خوشبو پہنچ چکی ہے، ایک سے خوشبو گوشت ہی نہیں آ رہی۔ یا رسول اللہ توڑے عشق دے اندر میرا دل تڑپ دائے، اس تڑپ دی خوشبو تانوں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، واہ مدینے دیا تاجدارا تیری عزت تو صدقے جاواں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر وال دیکھیا، فرمایا اچھا حضرت صدیق اکبر مسلح تے کھڑے نے، انج کر کے تے رخ مصطفیٰ وال کیندے نے قطرائے خون جگر، قطرائے خون جگر گز من بدریا ریختی ماہ گریاں سینہ بریاں ماہی زیاباں
ادبرو منو میرے جگر دا خون کٹ کے ایک قطرہ اگر سمندر دے اندر سٹ دیتا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قطرے دی محبت دی وجہ تو سارے سمندر دیا مچھلیاں مر کے ہلاک ہو جان او تعلق مچھلی دا پانی دے نال نہیں جو صدیق اکبر دا رسول اللہ دے نال آئے قطرہ خون جگر گزبن بدریا ریختی ماہ گریاں سین بریاں ماہی زیاباں ادبرو تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر نماز کا تو توڑ چھڑیے نماز کا تو توڑ چھڑیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی ماہ من در نیم شب ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو سجدہ کے با شد روا زے آفتابہ ادبرو تسی خودی تے فرمایا ہے جس ویلے سورج سر تے آ جائے تے سجدہ نہیں کر دے اگر دنیا دا سورج سر تے آ جائے تے بندہ سجدہ نہیں کر سکتا ادھی رات دا ویلا ہوئے تے سر تے نبوت دا سورج آ جائے تے عاشق نو چاہی دائے پھر سجدے اندر نہ پیا رہے پھر آنکھ عاشق دی ہونی چاہی دیئے تے دیدار یار دا ہونا چاہی دائے جتھے نظر ہوئے اتھے سارا کچھ ہوئے تے انتہا اس انداز دنال ہونی چاہی دیئے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں حضرات محترم ادب اتنا ضروری اس سب ادب دا تقاضا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی نو کیا جاندہ ہے کل قیامت نو اللہ تعالیٰ جلال دے اندر ہونگے کون ہی جڑا میں نو حساب دے سکتا ہے ساری امت کٹھی صدیق اکبر کس دا نام ہے اسی نقش بندی ہیں سانو فخر ہے اس گال پہ کہ اسی نقش بندی ہیں اسی کوئی عام نہیں اللہ دی عزت و جلال دی قسم اے او سلسلہ ہے جس نو فخر ہونا چاہیے ہے کہ اسی صدیق اکبر دے غلام ہیں فخر ہونا چاہیے جیڑا بندہ اگر کانفیڈنس نہ ہوئے تو کامیاب نہیں ہو سکتا اسی سلسلہ نقش بند ہیں سانو یہ سوچنا چاہیے ہے آج وہ کیڑا ویلہ ایسا آ گیا ہے جس ویلے تے لوگ صدیق اکبر تے تانزنی کر دینے کس دی کمزوری ہے ساڑی کمزوری ہے اسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دفاع نہیں کر سکے محبت نہیں بخا سکے چاہت نہیں کر سکے اے سانو چاہت بخانی چاہیے اے محبت سانو بخانی چاہیے کہ اسی کوئی عام نہیں اسی نقش بندی ہیں اسی مجددی ہیں اسی کوئی عام تے ہے نہیں جس ویلے بندہ اس مقام نو سوچے گا یہ مقام اتنا ضروری ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کون ہے ساری امتاں کٹھیاں ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب شروع کیتا جائے مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کون سجدہ ریز ارفع راسک یا محمد سر تو توشفا تو شفا اے محمد پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک چکو جس طرح فرماؤ گے اسی طرح ہی کر دیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کیتا جائے منوں کوئی حساب دے سکتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان گے ہاں ایک ہے جڑا دے سکتا ہے آئے گھٹ پھڑ کے رب العالمین دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر اللہ دی عزت و جلال دی قسم صدیق اکبر اس نو کیا جاندہ ہے اگر اللہ تعالی جلال دے اندر ہون جس وال وے کے اللہ دا جلال ٹھنڈا ہو جائے انہوں صدیق اکبر کیا جاندہ ہے اللہ اکبر صدیق اکبر بہرحال ادب دا تقاضا انتہائی اہم ہونا چاہیے آپس دے اندر اسی سارے پیر بھائی بیٹھے ہیں اور ساڑے شیخ کامل بیٹھے نے ادب اتنا کرو کہ تسی ادب واسطے مثال بن جاؤ اتنا ادب ہونا چاہیے اتنی عقیدت ہونی چاہیے باقی ایک ہے جس نو شیخ کامل دعا دے دیں اللہ دی عزت دی قسم دنیا و آخرت دے اندر وہ کامیاب ہو جائے یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ توانو اور منو حضرت صدیق اکبر دا پکا سچا غلام بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ